السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال سبحانہ وتعالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جیسے ہی شعبان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو مختلف بدعات ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر رونما ہو جاتی ہیں۔ کوئی فضائل بیان کرتا ہے راتوں کو جاگنا شروع کر دیں، کوئی بندہ کہنا شروع کر دیتا ہے دن کا روزہ رکھ لو، کوئی کہہ دیتا ہے کہ بھئی بس ایک رات کی عبادت کر لو شب برات کی تو سارے دنوں کے لیے یہ کافی ہے۔ تو طرح طرح کی بدعات اور طرح طرح کی جو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں انشاءاللہ تعالی میں اس مختصر وقت میں ان کا تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ شعبان اس کی کوئی خاص فضیلت کسی مہینے سے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ حدیث میں موجود ہے، کثرت سے، اور اتنے روزے رکھتے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم یہ گمان کرتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑیں گے نہیں، اتنی کثرت سے آپ روزے رکھتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بدعات بہت سی ہو گئی ہیں۔ سب سے بڑی بدعت جو ہے وہ شب برات کے حوالے سے ہے۔ پورا دین جو ہے، دین اسلام جو ہے وہ پورا عربی کے اندر ہے، لیکن لوگ ہمارے اتنے سادہ ہیں، سادہ عوام ہے کہ وہ لوگ جو ہیں جو لفظ بولتے ہیں ان سے بھی وہ صحیح طرح سے واقفیت حاصل نہیں کرتے، بلکہ ان کے پیچھے ہی چل پڑتے ہیں ویسے ہی کہ یہ لفظ خود بتاتے ہیں کہ ہم گھڑے ہوئے ہیں، لفظوں سے پتہ چل جاتا ہے۔ جس طرح سے اب دیکھیں یہ شب برات کا لفظ ہے، شعبان کی 15 تاریخ کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اب شب برات یہ اردو، عربی اور فارسی تین زبانوں کا مجموعہ ہے۔ شب یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے رات۔ اب کوئی بھی فارسی لفظ اسلام کے اندر تو یہ ڈیفینیشن ہے ہی نہیں، تو شب رات کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے وہ لیل ہے، عربی میں جو بولا جاتا ہے، شب کا لفظ کہیں بھی نہیں ہے۔ تو برات جو ہے یہ دو طرح سے پڑھا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے براءت، ایک ہوتا ہے برات۔ براءت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لا تعلقی اختیار کرنا، لا تعلقی اختیار کرنا، جس طرح قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے سورۃ توبہ کے شروع میں براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اگر برات پڑھا جائے حمزہ کے بغیر تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو دولہے کے ساتھ جاتے ہیں اس کو برات کہا جاتا ہے۔ تو یہ عربی، اردو اور فارسی زبان کا لفظ ہے براءت، شب برات۔ تو اس کے لفظوں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ من گھڑت ہے، اس لیے سے بچنا چاہیے۔ ہمارے ہاں شیعہ کے ہاں بھی یہ شعبان جو ہے یہ منایا جاتا ہے، اور وہ بھی اسی دن منا رہے ہوتے ہیں 15 شعبان کو۔ تو وہ شب برات تو نہیں مناتے، وہ شب شعبانیہ مناتے ہیں۔ شب شعبانیہ کیا ہے کہ حضرت امام محمد بن حسن عسکری کا وہ یوم ولادت منا رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے سنی بھائی ادھر اپنے ڈھول ڈمکے کر رہے ہوتے ہیں اور ادھر شیعہ اپنے کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہمارے ساتھ یہ بھی ایکا کیا ہوا ہے، امام بارگاہوں کے اندر وہ لگے ہوئے ہیں اور مسجدوں کے اندر یہ لگے ہوئے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمت پر چلنے کی توفیق دے۔ تو اس حوالے سے شب برات جو ہے یہ بدعت ہے یا عبادت ہے، سنت ہے یا کیا ہے؟ تو پبلک کے اندر 5 بڑی حدیثیں مشہور ہیں، ان میں سے میں جلدی سے بیان کر دیتا ہوں۔ ایک حدیث جو ترمذی کی ہے وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، یہ حدیث جامع ترمذی اور ابو داؤد اور مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15 تاریخ کو آسمان دنیا پہ آتے ہیں
اور آپ نے فرمایا کہ بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں اور جتنے ان کے بال ہیں اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے، اتنے لوگوں کو۔ اب حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث، میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد محترم کے پاس گیا اور میں نے ان سے پوچھا اس حدیث کا کیا حکم ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ حدیث ضعیف ترین ہے، اس میں انقطاع ہے۔ اس لیے ضعیف کا مطلب کیا ہے کہ یہ بات اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، اور صحیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح کی شرائط ہیں 5 ان کے ساتھ موجود ہے۔ تو اسی لیے ہاں اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پہ آتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لیکن اس کو شب برات کے ساتھ خاص کرنا یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس طرح ابن ماجہ کے اندر بھی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے 15 شعبان کی رات جو ہوتی ہے سب لوگوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے سوائے شرک کرنے والے کے، اور وہ بندہ جو مسلمانوں کے ساتھ آپس میں کینہ بغض رکھتا ہے اس کو اللہ معاف نہیں کرتے۔ تو یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ اس طرح تیسری روایت جو پیش کی جاتی ہے مسند احمد کے اندر موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات سب کو معاف فرما دیتا ہے سوائے اس بندے کے جو خودکشی کرنے والا ہے اور کینہ رکھنے والا ہے۔ یہ روایت بھی ضعیف ترین ہے۔ اسی طرح ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یار کیا ہو گیا حافظ صاحب، قاری صاحب کیا ہو گیا، اگر کوئی بندہ سال کے بعد خوشی کر ہی لیتا ہے، نماز پڑھ ہی لیتا ہے تو آپ کو کیا ہو گیا؟ بھائی ہم کہتے ہیں اللہ کے تعالیٰ قرآن مجید میں حکم دیتے ہیں کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ جو اللہ کا رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ واتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے۔ تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ کوئی بات نہیں جی رہنے دیں جی سمجھا لیں، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر شب برات کی بدعات کی بات کی جائے تو وہ بہت زیادہ ہے۔ تو ابھی تک جو بات میں نے بیان کی ہے کہ اس رات کی کوئی خاص فضیلت کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اگر اس کی بدعات کی بات کی جائے کہ لوگوں کا نظریہ اور لوگ جو کام کرتے ہیں، نہا دھو کے مسجدوں کو غسل کروا کے کمکمے لگا کے لائٹیں لگا کے مسجدوں کے اندر خاص لمبی لمبی دعائیں کروائی جاتی ہیں اور نوافل پڑھے جاتے ہیں، صلاۃ التسبیح ادا کی جاتی ہے، نہا دھو کے حلوے بنا کے مسجد میں لے جا کے بانٹے جاتے ہیں، کھلائے جاتے ہیں، یہ بالکل سارے کام بدعت ہیں۔ اور بدعت کی ہم اتنی مذمت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے ماتھے چمک رہے ہیں، چہرے چمک رہے ہیں، ہاتھ چمک رہے ہیں، پاؤں چمک رہے ہیں، وضو کے اعضاء، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرے امتی ہیں، میرے یہ امتی ہیں۔ جب وہ میرے قریب ہونے لگیں گے تو میرے درمیان میں اور ان لوگوں کے درمیان میں فرشتے حائل ہو جائیں گے اور فرشتے ان کو دھکے مار مار کے پرے کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فرشتوں سے کہوں گا کہ بھائی کیوں کر رہے ہو، نہ کرو، یہ تو میرے امتی ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین میں نئے نئے کام شروع کیے۔ تو بدعت جو ہے یہ آپ کو حوض کوثر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی نہیں پینے دے گی، آپ دور دور رہیں گے۔ اور جو بندہ حوض کوثر کا پانی نہیں پیے گا وہ 50,000 سال کا دن کیسے بسر کرے گا؟ اس لیے بدعت سے بچائیں اپنے آپ کو، سنت کی طرف آئیں، کیونکہ بدعت جو ہے یہ سنت کی ضد ہے۔ اس لیے اللہ ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہا دھو کے جایا جاتا ہے، صاف کپڑے پہن کے مسجدوں میں جایا جاتا ہے، راتوں کو جاگا جاتا ہے۔ یہ راتوں کی عبادت اسلام کے اندر جو ہے نا طاق راتوں میں ہے، یا ویسے بندہ اٹھتا ہے تہجد کے وقت وہ، لیکن پوری پوری نائٹ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ مسلمان عید الفطر کے دن دیکھ لیں، عید الاضحیٰ کے دن دیکھ لیں، ان کا آغاز ہی عید کے ساتھ نماز کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے یہ بدعت ہے، اس سے بچیں۔ دوسرے نمبر پہ حلوے بنا کر بانٹے جاتے ہیں، لوگوں کو کھلائے جاتے ہیں اور شرینیاں بانٹی جاتی ہیں۔ یہ کیا جی آج شب برات ہے، اللہ نے لوگوں کو معاف کرنا ہے، صدقہ کرو، میٹھے بناؤ، یہ کرو وہ کرو، پھر مولیوں کے گھروں میں بھیجو، ٹھیک ہے بھائی ڈشیں بنا بنا کے بھیجی جاؤ۔ تو یہ سارے کام جو ہے کسی صحیح حدیث میں کیا کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے۔ اگر یہ کام اچھے ہوتے تو صحابہ کرام کر کے جاتے، حضرت ابوبکر صدیق کرتے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے، حضرت علی المرتضیٰ کرتے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین یہ کر کے جاتے۔ کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی نیکی کا کام ہو اور اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتایا اور انہوں نے نہ کیا؟ ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ شب برات ایک ایسا کنسیپٹ ہے کہ اس رات کو حلوے بانٹنا، مٹھائیاں تقسیم کرنا اور جناب شرینیاں بانٹنا یہ بالکل بدعتی عمل ہے، نہ صحابہ کرام نے کیا نہ کسی اور نے کیا، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ تقدیر کے فیصلے
کہا جاتا ہے اسی رات کو ہوتے ہیں، تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ اور یہ نزول قرآن کی رات کہا جاتا ہے یہی ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ اور وہ قرآن مجید کی آیت سورۃ دخان والی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس سے مراد طاق راتیں ہیں رمضان کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، وہ اس سے مراد طاق راتیں ہیں۔ تو جو طاق راتوں کو ویلیو اور جو پروٹوکول اللہ نے دیا ہے، اگر آپ شب برات کو وہ دینا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ تو ویلیو ختم ہوگی۔ اسی طرح مسجدوں کے اندر جا کر جی ایک نماز پڑھی جاتی ہے، صلاۃ الفیہ اسے کہا جاتا ہے۔ صلاۃ الفیہ کون سی نماز ہے کہ 100 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ جی کتنی رکعت پڑھنی ہے؟ 100 رکعت۔ طریقہ کیا ہے کہ ہر رکعت کے اندر 10 مرتبہ کیا پڑھو؟ سورۃ اخلاص پڑھو۔ تو جو یہ صلاۃ الفیہ پڑھتا ہے، کہتے ہیں جی اس کے 60 سال گزشتہ اور 60 سال جو آئندہ آنے والے ہیں، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پتہ نہیں دنیا کی کس حدیث کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ من گھڑت اور اپنی چھوڑ کے ہی سارا کچھ لیا ہوا ہے انہوں نے۔ نفلی روزے کے حوالے سے آتا ہے کہ جو بندہ ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں 2 سالوں کا آتا ہے، گزشتہ اور آئندہ 2 سالوں کے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو لیلۃ القدر کی رات کو پوری رات عبادت کرنا اور اگلے دن کا روزہ رکھنا، یہ بدعت ہے۔ پوری رات کی عبادت کہیں حکم نہیں ہمیں۔ ہاں اگر آپ کی عادت ہے، آپ ہر رات اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو اس رات بھی پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں یا کسی اور دن کا روزہ رکھتے ہیں تو اگلے دن چاہے 15 شعبان ہے تو اس دن آپ روزہ رکھ لیں، لیکن اس کو خاص کرنا کہ بھئی یہ 15 شعبان رات کو جاگنا ہے اور صبح اٹھ کے روزہ رکھنا ہے۔ اور وہ بندے مسجد میں پہنچے ہوتے ہیں جو کبھی مسجد میں آئے نہیں ہوتے، پورا سال مسجد میں نہیں آتے، شب برات کی رات بس مسجد میں آ جاؤ اور صلاۃ الفیہ پڑھ لو، صلاۃ التسبیح پڑھ لو تو تم بخشے گئے۔ اور پھر باقاعدہ طور پہ صلاۃ التسبیح کی جماعت کروائی جاتی ہے۔ صلاۃ التسبیح کی جماعت کہیں بھی ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھیں لیکن اکیلے، جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بدعت ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں جی ضعیف پلس ضعیف حسن درجے کی بن جاتی ہے، یعنی کہ جھوٹ پلس جھوٹ پھر جھوٹ تھوڑا بہت سچ بن ہی جاتا ہے۔ یہ فارمولہ پیش کیا جاتا ہے ہمارے حنفی بھائیوں کی طرف سے۔ جب ہم ان کو کہتے ہیں یار شب برات کی جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ ساری ضعیف ہیں، تو کہتے ہیں جی ہیں تو صحیح نا، 1 2 3 4 5 6 تو جتنی ہیں وہ ضعیف ہیں، چلو 1 2 4 5 ملا کے کیا ہوگی؟ حسن ہوگی۔ یعنی کہ جھوٹ پھر جھوٹ پھر جھوٹ، جھوٹ جھوٹ پلس جھوٹ پلس 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 کر کے اینڈ پہ کیا فارمولہ بن گیا؟ صحیح ہو گیا جی، سچ ہو گیا، چاہے تھوڑا بہت ہی۔ تو یہ فارمولہ غلط ہے۔ کوئی بندہ ادھر سے آ کے آپ کو بولے تیرا ابا وہ ہے، اچھا وہ کہے گا نہیں یار میرا ابو تو وہ ہے، 2 3 بندے آ جائیں، 4 5 بندے، اس طرح 100 بندہ آ کے آپ کو کہہ دے آپ کا ابو وہ نہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ لگتا ہے ابھی میرا ابو واقعی وہ کوئی نہیں تھا، تھوڑا بہت ہو سکتا ہے۔ تو ابے کی باری اگر کوئی ماں یا باپ کی گالی دے تو ہم کہتے ہیں تجھے میں قتل کر دوں گا۔ تو یہ ضعیف پلس ضعیف کا فارمولہ پتہ نہیں کس محدث نے لکھا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو صلاۃ التسبیح پڑھنا، چراغاں کرنا، آتش بازی کرنا اور بچوں کو ڈھول ڈھمکیل کرنا اور پٹاخے پھوڑنا، لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ادھر وہ پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، تو یہ سارے کام جو ہیں یہ بدعات ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر رات مومن کو بخشتے ہیں۔ اور یہ بھی کنسیپٹ ہے قبرستان میں جانا، قبرستانوں میں جانا جتھے بنا کے، اور یہ روایت جو پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، یہ بالکل سرے سے ضعیف روایت ہے۔ قبرستان رات کے وقت جانا وہ بھی جتھوں کی شکل میں، وہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اگر جانتا ہے تو کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح گئے آپ اکیلے گئے، اگر جانا ہی ہے تو آپ اکیلے جائیں۔ رات کے وقت کوئی جائے تھا بندہ اکیلا قبرستان، لائٹ کے بغیر، روشنی کے بغیر جا سکتے؟ بندہ کہندا اتنے اگے ہی بیٹھے ہوں دے کہ 2 4 جن۔ تو یہ جو ہے نا جتھے بنا کے اور کلہاڑیاں اٹھائی ہیں جی، اور دستے اٹھائے ہوئے ہیں، کئیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور باٹھے اٹھائے ہوئے ہیں، یہ قبرستان جا رہے ہیں۔ بھائی یہ طریقہ کار جو ہے اسلام کا نہیں ہے۔ قبرستانوں میں جانا، عورتیں جا رہی ہیں میک اپ کیا ہوا ہے، تو یہ سارے کام جو ہیں یہ غلط ہے۔ اور ایک یہ بھی کنسیپٹ ہے کہ جی جو ہے نا روحیں واپس آتی ہیں، روحیں واپس آتی ہیں، تو روحیں پتہ نہیں کہاں سے واپس آ جاتی ہیں۔ 2 ہی ٹھکانے آخرت میں، یا تو جنت ہے یا پھر جہنم ہے۔
اگر کوئی بندہ جنت میں چلا گیا تو وہ دنیا میں دھکے کھانے آئے گا واپس؟ پہلے پتہ نہیں، وہ کہتا ہے یار کس طرح آخرت میں اللہ نے جنت دی، تو جنت کو چھوڑ کے کون آئے گا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اور اگر بندہ جہنم میں گیا تو جہنم سے کون سے فرشتے واپس آنے دیں گے؟ یا جو اس طرح آج میں نے جمعے کے اندر بات کی کہ بندہ کہہ دے جی فرشتوں کو جی میں آپ کو اپلیکیشن دیتا ہوں تو مجھے آدھا گھنٹہ جانے کے لیے نا وہ گھر کھڑیاں میں نے یا قصور یا لاہور یا اپنے جانا ہے میں نے، تو آدھے گھنٹے کی مجھے چھٹی دے دو، گھر کے اندر حاضری دے کے میں پھر واپس آ جاؤں گا۔ تو روحیں واپس نہیں آتی، نہ جمعرات کو، نہ پیر کو، نہ لیلۃ القدر کو، نہ شب برات کو۔ حدیث میں آتا ہے، جامع بخاری، ترمذی، نسائی، مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ مجھے جنت میں میری روح واپس ڈال دے میرے اندر تاکہ میں دنیا میں جاؤں، ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، لیکن اللہ کہیں گے نہیں بھائی ایک ہی دفعہ تھا، اب بار بار نہیں ہے۔ تو یہ جتنی بھی روایتیں شب برات کے حوالے سے پیش کی جاتی ہیں ٹوٹل ضعیف ہیں، ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، عام روٹین کے اندر جو نمازیں پڑھتے ہیں آپ ویسے پڑھیں، روزہ رکھتے ہیں تو آپ رکھیں، لیکن اس کو کسی دن کے ساتھ خاص کر لینا یہ بات اور یہ طریقہ غلط ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کی بدعات سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔